آیا واقعاً یہ مکہ اور یہ مدینہ جس کا تعلق سارے مسلمانوں کے ساتھ ہے کیوں ایک ایسے خاندان کے ہاتھ میں ہو جو خود امریکہ کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو؟ براءت از مشرکین واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. حج کا یہ عظیم پہلو اس کو نظر انداز کیا جائے اور مسلمان وہاں پر جمع ہو کر براءت از مشرکین کی فریضے پر عمل نہ کر سکے. کتنی افسوس کی بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک حج کامل بجا لائیں تو اس کے لیے امنیت کی ضرورت ہے. اگر ایک جگہ پر انسان کے لیے امن نہ ہو اس کے جان کا خطرہ ہو اس کے مال کا خطرہ ہو اس کے بےعزتی کا خطرہ ہو تو وہ کس طریقے سے وہاں پر عبادات یا حج کے دوسرے پہلو انجام دے سکتے. خداوند متعال نے مکہ کو اور حرم کو امن کی جگہ قرار دیے ہیں اور وہاں پر حیوانات کو بھی اذیت نہیں پہنچا سکتے. اس لیے تاکہ حجاج دنیا کے کونے کونے سے جمع ہو کر آرامش کے ساتھ سکون کے ساتھ طمانینہ کے ساتھ حج کے ساری ابعاد کو بجا لائے. اور جب تک سعودی خاندان حرم مقدس پر مسلط ہے حرم میں حاجیوں کے لیے امنیت نہیں. اگر کوئی روضہ مقدسہ کو چومتا ہے تو اس کو مار کر اسے کہتے ہیں ھذا شرک. اگر کوئی اپنے بدن کو ذریعہ مقدس سے نبی اعظم رحمت للعالمین کے ساتھ ملاتا ہے تو سعودی خاندان کی طرف سے کڑے ہوئی سپاہی ڈنڈوں کے ساتھ جواب دیتا ہے. اگر کوئی مدینے میں وہ مساجد جو یا اہل بیت کے نام پہ منسوب ہے یا صحابہ کرام کے ساتھ منسوب ہے اگر ان کو ڈھونڈنا چاہے اور وہاں جا کر انسان عبادت خدا کر لے تو ان کو وہاں سے بگایا جائے. اگر کوئی شخص مکہ میں جہاں پر براءت از مشرکین قرآن کا حکم ہے کوئی مردباد امریکہ مردباد روسیہ مردباد اسرائیل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی نعرے لگائیں تو ان کا جواب گولیوں سے دے دے. جب تک آل سعود مکہ اور مدینہ پر مسلط ہے تو مسلمان اور حجاج نہ ان کی جان محفوظ ہے اور نہ ان کی مال و عزت محفوظ ہے. اگر واقعاً ہم چاہتے ہیں کہ حج کے اعمال کو بطور کامل بچا لائیں تو پھر آل سعود کے ہاتھ سے مکہ اور مدینہ کو مسلمانوں کو آزاد کرنا پڑے گا اور ایسے افراد پر مشتمل ایک کمیٹی جو صالح ہو جو عالم ہو جو دیانتدار ہو اور جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں ان کی صحیح نمائندگی ہو ان کے سپورٹ کیا جائے.